صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں سب کی مراد پوری ہوتی ہے۔ تو وہ عورت آئی، رقاصہ نچنی آئی، کہا کہ خواجہ دے دے، دے دیا۔ اب یہاں جو قرآن پڑھتے ہوئے شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو غصہ آیا کہ میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں ملتا، اور یہ آئی اور چند سیکنڈ میں اس کا کام بن گیا۔ قرآن بند کیا، اٹھا کر طاق میں رکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، اور کہنے لگا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے۔ ہاتھ مار کے اٹھ کے کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ جیسی نکلا، سامنے سے کوئی نورانی چہرے والی ہستی، جناب کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے بابا یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں، اتنی دیر سے کئی دنوں سے قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، میری مراد پوری نہیں ہوئی، ایک نچنی آئی، ایک چند سیکنڈ میں اس کی بگڑی بن گئی، انصاف نہیں اس چوکھٹ پہ، اس لیے جا رہے ہیں۔ اب آنے والے بزرگ نے کہا جا بابا تیری بھی مراد پوری ہو گئی، جا اللہ نے تجھے بھی تیری مراد بھی پوری کر دی۔ اب رک گئے قدم، مراد پوری۔ آپ کون ہے؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پہ آیا تھا وہی معین الدین ہوں، جس کی چوکھٹ پہ آیا وہی معین الدین ہوں۔ اللہ بعد وصال کی بات، وصال کی بات کی بات، وہی معین الدین۔ کہا حضور معافی چاہتا ہوں، لیکن بتائیں نا اتنی دیر سے کئی دنوں سے قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، مراد کیوں پوری نہیں ہو رہی تھی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا، مجھے تیرا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی مراد دیر سے پوری ہوگی اتنی دیر تک تو قرآن پڑھتا رہے گا، لیکن تیرے اندر صبر کہاں تھا؟ اور دیکھ جو تو نے اپنے ہاتھ میری چوکھٹ پہ مارا ہے اس کا اثر کہاں پڑا؟ جب اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کا نشان جو اس نے چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھا۔ آپ غور فرمائے، عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی ذات یہ ذات ہے۔ اور یوں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ بس اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے آخری بات